السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین طریقہ کار آپ کا کیا تھا، آپ جہاد میں کام کس طرح سے کرتے تھے، اور اسی طرح سے جب آپ جنگ کے لیے جاتے تھے تو صفیں کس طرح درست کرواتے تھے، اور جب آپ دشمنوں کے سامنے ہوتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے جب کسی قافلہ کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو اسے کس بات کی وصیت کرتے تھے، اور اسی طرح جب جنگ ختم ہو جاتی اور مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا تو اسے کس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ میری بات آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ پوری بات سنیں گے، اور اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ابتدائی حصہ میں جہاد اور سفر میں نکلنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ اگر ابتدائی حصہ میں لڑائی کی نوبت نہ آتی تو پھر زوال شمس کے بعد لڑائی کرتے تھے، یعنی دوپہر کے بعد جب ہوائیں چلنے لگتی اور نصرت خداوندی کا نزول ہوتا۔ صحابہ کرام سے راہ فرار اختیار نہ کرنے کے لیے بیعت کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بھی بیعت لی ہے، اور فتح سے قبل ہجرت پر بھی بیعت لی ہے، اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی اطاعت پر بھی بیعت لی ہے، اور اسی طرح سے فقراء صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگیں۔ اس کے بعد حال یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جاتا، یعنی کوئی اگر سواری پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، گر گیا، تو اسے اٹھانے کے لیے خود اترتا، لیکن کسی سے اٹھانے کے لیے نہ کہتا تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور اس کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، اور دوران سفر پیچھے رہ جانے والے کمزور کو ساتھ میں لے کر چلتے تھے، اور نہ چل سکنے والے کو ساتھ سوار کر لیتے تھے، اور چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم روی سے کام لیتے تھے۔ جب آپ کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو جنگی چال سے کام لیتے اور فرماتے لڑائی فراست کا نام ہے۔ نیز آپ جاسوسوں کو بھی بھیجا کرتے تھے تاکہ دشمنوں کی خبریں لائیں اور ان کی نقل و حرکت سے ہم لوگوں کو مطلع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمۃ الجیش روانہ فرماتے تھے۔ یہاں سمجھیے مقدمۃ الجیش کسے کہتے ہیں۔ مقدمۃ الجیش وہ قافلہ ہوتا تھا جو سب سے پہلے بھیج دیا جاتا تھا، اس بات کے لیے کہ وہ آگے جا کر دیکھے کہ دشمن کیا کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے پیچھے والے قافلے جو آ رہے ہیں ان کے لیے پڑاؤ کا انتظام کرنا، رکنے کا، اور اسی طرح سے اچھی جگہ رکنے کا انتظام کرنا۔ اس کے لیے جو قافلہ آگے بھیجا جاتا تھا اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب دشمن کا سامنا ہو جاتا تو کھڑے ہو کر دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت طلب فرماتے، اور آپ اور صحابہ کرام ایسے نازک موقع پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی آواز نرم رکھتے تھے، اور جب حملہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو انتظار فرماتے، اگر وہاں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے ورنہ حملہ کر دیتے تھے۔ کبھی آپ دشمنوں پر رات کو حملہ کرتے اور کبھی دن کو اچانک حملہ کر دیتے تھے۔ جمعرات کو صبح سویرے نکلنا پسند کرتے، اور جب لشکر کسی جگہ اترتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو اس طرح ترتیب دیتے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں مرتب کرتے اور جنگ کے وقت اپنے ہاتھ سے انہیں درست فرماتے اور کہتے اے فلاں آگے بڑھو، اور اسی طرح سے اے فلاں پیچھے ہٹو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پسند فرماتے جو اپنی قوم کے جھنڈے کے تلے جنگ کرے، اور جب دشمن کے سامنے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم منزل الکتاب ومجر السحاب
وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ کتاب نازل کرنے والے اور بادل چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انزل نصرک اللہم انت عضدی وانت نصیری وبک اقاتل۔ اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیرے ہی سہارے سے میں جنگ کرتا ہوں۔ نیز یہ آیت بھی پڑھتے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر۔ جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر لیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت زیادہ سخت اور تلخ ہے۔ اور جب جنگ خوب تیز ہو جاتی اور لڑائی شدت اختیار کر جاتی اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اور جب لڑائی گھمسان کی ہو جاتی تو صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر بچاؤ حاصل کرتے تو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ اور خود پہن لیتے اور تلوار لٹکا لیتے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے درمیان صحابہ کرام کو ایک نشان مقرر فرما دیتے تھے، یعنی جو ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا، جو کہ ایک طرح کا شناختی شعار ہوتا تھا، جب وہ آپس میں بولے تو پہچان لیے جائیں۔ ایک بار ان کا شعار یہ تھا امتن امتن، اور ایک بار یہ شعار تھا ہم لا ینصرون، اور ایک مرتبہ یہ بھی شعار بنایا گیا یا منصور یا منصور۔ جنگ میں ایک دفعہ اہل طائف کے خلاف آپ نے منجنیق کا بھی استعمال کیا۔ آپ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے، اور اسی طرح سے لڑائی کے دوران آپ جسے بالغ سمجھتے اسے قتل کر دیتے اور جو نابالغ ہوتا اسے قتل کرنے سے گریز کرتے تھے۔ جب آپ کوئی لشکر بھیجتے تو اسے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور فرماتے سیرو بسم اللہ وفی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جاؤ، کافروں سے جنگ کرو، مصلح نہ کرو۔ مصلح کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب آپ نے کسی دشمن کو قتل کر دیا تو پھر اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹیں، یا اسی طرح سے اس کے ناک کان نہ کاٹیں، یعنی اس کا حلیہ نہ بگاڑیں، اور اسی طرح سے بد عہدی نہ کریں، یعنی جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور بچوں کو قتل نہ کریں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر فتح یاب ہوتے تو منادی کرنے کا حکم فرماتے اور تمام غنائم جمع کی جاتی اور چھینی ہوئی چیزیں مالکوں کو واپس دی جاتی تھیں، اور اسی طرح سے پھر مال غنیمت سے 5واں حصہ نکالتے اور باقی فوج پر تقسیم فرما دیتے۔ سوار کو 3 حصہ دیتے تھے، اور 1 حصہ آدمی کا اور 2 حصہ سواری کا، اور پیدل چلنے والے کو 1 حصہ عطا فرماتے تھے۔ اور اسی طرح سے مال غنیمت سے آپ بتقاضائے مصلحت بعض لوگوں کو مزید دیتے تھے۔ بعض غزوات میں سلمہ ابن اکوع کو آپ نے سوار اور پیدل دونوں کے حصے دیے تھے، یعنی کل 5 حصے انہیں ملے، کیونکہ ان کی کارگزاری عظیم تھی۔ اور مال غنیمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا، اسے صفی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ میں سے تھیں۔ آپ کی ذوالفقار نام کی تلوار بھی صفیہ سے تھی، اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر جو غزوہ سے غائب ہوتا تو اس کا بھی آپ حصہ مقرر فرماتے تھے۔ جیسے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ بدر میں حصہ مقرر کیا، جب وہ غزوہ بدر میں آپ کی صاحبزادی کی تیمارداری کے باعث حاضر نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں، چنانچہ ان کا حصہ نکالا گیا۔ مال غنیمت میں 2 طرح کی شرکت کیا کرتے تھے،
ایک شرکت بدنی، اور دوسرے یہ کہ ایک آدمی اپنا اونٹ یا گھوڑا دوسرے کو اس شرط پر دیتا تھا کہ اس پر سوار ہو کر جہاد کرے اور جو مال غنیمت ملے اس کا نصف اسے ادا کر دے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک تیر کے 2 حصے کیے گئے، ایک حصہ چنانچہ ایک کو تیر مل گیا اور دوسرے کو اس کا پھل اور پر ملا۔ اسی طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمار اور سعد رضی اللہ عنہم سے نے غزوہ بدر میں کے دن مشارکت کی اور حضرت سعد 2 قیدی لے آئے، میں اور عمار خالی ہاتھ آئے۔ غزوات میں آپ کے ہمراہ مسلمان شہد، انگور اور کھانے کی چیزیں حاصل کر لیتے تو کھا لیتے اور اسے بطور مال غنیمت نہ شمار کیا جاتا۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کھانے کی اشیاء کا خمس دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، فتح خیبر کے بعد ہمیں کھانے کی چیزیں ہاتھ لگی، جو بھی آتا حسب ضرورت لے کر چلا جاتا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں اخروٹ کھا لیا کرتے تھے اور تقسیم نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم اپنے سامان سفر کے پاس آتے اور اسے بھرا ہوا پاتے تھے۔ اور اسی طرح سے مال غنیمت میں خیانت سے آپ انتہائی سختی سے ممانعت کرتے اور فرماتے تھے، یہ قیامت کے دن اس کے مرتکب پر باعث عار اور اسی طرح سے باعث آگ اور باعث رسوائی ہوگا۔ جب آپ کا غلام زخمی ہوا تو بعض صحابہ نے کہا، اسے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چادر اس نے چرا لی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک شخص 2 تسمے لے آیا۔ آپ نے فرمایا، 1 یا 2 تسمے بھی آگ ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے نگہبان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ لوگ اس کو دیکھنے گئے تو اس نے ایک عیبا چرا کر رکھی تھی۔ اسی طرح بعض غزوات میں لوگوں نے کہا، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کے متعلق کہا کہ یہ بھی شہید ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک عبا یا چادر چھڑائی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، لوگوں میں جا کر 3 بار یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومنین ہی داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جب مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اپنا اپنا مال غنیمت لے کر حاضر ہوں، تو آپ خمس نکالنے کے بعد اسے تقسیم فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص اس منادی اور تقسیم کے بعد ایک بال والی لگام لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نے بلال کی منادی نہیں سنی؟ اس نے کہا، سنی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اس نے معذرت چاہی۔ تو آپ نے کہا، اب تو تم اسے قیامت کے دن لے کر آؤ گے، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔